صبح بخیر پاکستان، السلام علیکم، اور میں ہوں سعد اختر خان، میرے ساتھ موجود ہیں اثر نور۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے، آپ کو آگاہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے۔ اثر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہی موجود رہے گی، آپ کی دعائیں رہی تو۔ خیر، ذرا ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اثر آپ کو پتا ہوگا حج جو ہے وہ ختم ہو گیا، حجاج کرام کی واپسی جو ہے وہ اس وقت ملک میں شروع ہے، وہ آ رہے ہیں۔ لیکن آج 18 ذی الحج ہیں، یعنی ذی الحج کی 18 تاریخ ہے، اور اس دن یہ دن کافی اہم سمجھا جاتا ہے اثر اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ پہلی چیز جو کہ سب سے اہم ہے وہ خطبہ حجت الوداع سے واپسی پر ہم سب کے آقا، ہم سب کے نبی، ہم سب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے خطبہ حجت الوداع سے، تو غدیر کے مقام پر انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر صحابہ بھی کافی بڑے مقدار میں تعداد میں موجود تھے، سارے صحابہ اس میں موجود تھے، مولا علی علیہ السلام، حضرت ابوبکر، عثمان، عمر رضی اللہ عنہ، سارے موجود تھے۔ اس میں ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے خطاب کیا کہ میں اپنے بعد تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک، دوسرا میرے اہل بیت۔ قرآن کو تھام کے رکھنا، یہ آپ کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ دوسری اہم چیز میرے اہل بیت پر کے ساتھ نرمی کرنا، ان کو تھام کے رکھنا، سمپل وہی بات۔ لیکن اس کے بعد ایک اہم واقعہ ہوا، اور نبی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو، جو کہ ان کے داماد بھی تھے، ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور ایک بیٹوں کی طرح تھے، کیونکہ پرورش ان کے ہی ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ ہوا یہ ایسا کہ انہوں نے مولا علیہ السلام کو بلایا اور ان کا ہاتھ سب کے سامنے اوپر کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فازا علی مولا ہو، یعنی جس کا آقا اور سرپرست میں ہوں، ان کا آقا اور سرپرست مولا علی علیہ السلام ہے۔ یہاں پر مولا کا معنی کافی لوگ دوست بتاتے ہیں، لیکن اس کا معنی دوست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نہ ہمارے دوست ہیں، نہ ہم سے وہ رتبے میں، مطلب ہمارے اس طرح سے رتبہ نہیں ہے، یا آپ تعلق کے لے کہ ہم ان کو دوست کہیں، وہ ہمارے آقا ہے، مولا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا آقا و مولا ہوں، میں آپ کے لیے مولا علی علیہ السلام آقا و مولا بنا کے چھوڑ رہا ہوں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے آقا ہیں۔ اور اس دن کو سمپلی ہم بتا رہے کہ اس دن پہ یہ خصوصی واقعہ ہوا تھا، ایک یادداشت کے طور پر، کیونکہ اسلام ہمارا دین ہے، میجورٹی پاکستان میں اسلام ہے، تو یہ بتانا ضروری ہے۔ دوسرا ایک اہم واقعہ اس میں ہوا تھا، حضرت، آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یہ اس دن جو ہے وہ شہادت تیسرے خلیفہ تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ آئی تھنک میرے اندازے کے مطابق 25 سال وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ زندہ رہے تھے۔ ان کی وفات کے بعد 25 سال بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی بعد میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ وائنڈ اپ اس واقعے سے کروں گا کہ ان کی شان یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھے ہوئے تھے، لیکن جس طرح سے مرد بیٹھتے ہیں کہ پھیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں، یا ایک آدھ دامن اوپر ہوتا ہے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے حضرت ابوبکر آئے تو انہوں نے اجازت مانگی، وہ آئے، سمپل اسی طرح سے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، وہ آئے، وہ بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان کو اجازت ملی، انہوں نے اجازت مانگی، اجازت ملی، وہ آئے بیٹھے۔ لیکن تیسری بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے دروازہ کٹکھٹایا گیا، انہوں نے اجازت مانگی، وہ آئے، اور جب وہ آئے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ آئے، تو نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے ٹھیک کر دیے، اپنا جسچر وہ ٹھیک کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی سلام اللہ علیہا۔ جب سارے چلے گئے تو انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام آپ کے اس عمل میں مجھے ذرا ڈفرینس دکھی، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، ورڈنگ سمپل نہیں بتا رہا ایگزیکٹ۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ نے اس طرح سے نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ ذرا محتاط ہو گئے، آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، آپ کا جسچر صحیح ہوا، آپ کا بیٹھنے کا طریقہ آپ اس سے بہتر ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ عثمان تو وہ ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ کروں۔ تو اس واقعے سے آپ ان کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہسٹری بتانی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو آگاہ کرے، آپ کو انٹرٹین کرے۔ سیاحت کے مقام حوالے سے ذرا انٹرسٹنگ خبریں اس وقت آ رہی ہیں پاکستان سے، تو میں اثر سے پوچھنا چاہوں گا، اثر کہ آپ کا پسندیدہ مقام کون سا ہے سیاحت کے حوالے سے، آپ چاہتی ہیں کہ میں وہاں پہ وزٹ کروں؟
اچھا سعد، آپ نے بات کی گلیات سائٹ کی، سیاحت کی بات کی، تو وہ گلیات کا جتنے بھی سائڈ آتی ہے وہ سب کی بہت فیوریٹ ہوتی ہیں. اسپیشلی مجھے ساری جگہیں بہت پیاری لگتی ہیں کیونکہ وہ ایک سکون کا باعث ہے. یہاں سے فرسٹریٹ ہو کر ہم سٹی سائڈ سے فرسٹریٹ ہو کر جاتے ہیں گلیات سائٹ پر اپنے سکون کے لیے. تو وہ جو جتنی بھی جگہیں ہیں، جتنے پلیسز ہیں، وہ سارے مجھے ایک حساب سے میرے لیے سارے فیوریٹ ہیں. تو وہ اس لیے بھی کہ وہاں کی ہم اپنی نیچر کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا اسلام بھی اٹھتا ہے، تازہ ہوتا ہے، ہماری روح بھی تازہ ہوتی ہے، ہمارا دماغ بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے، پلس ہماری آئی سائٹ کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوتا ہے اس طرح کے جو ہماری ویکیشنز میں ہماری ٹرپس لگتی ہیں. تو بہرحال ابھی ویکیشنز کی تو بات کر نہیں سکتے کیونکہ ویکیشنز ہوئی نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری ہوں گی، لیکن بچوں کی ہونے والی ہے. لیکن سٹل کام کے باوجود ساتھ جو ہیں وہ کل سوات سے ہو کر آئے ہیں اور کہہ رہے تھے میں بہت جلدی میں ہوں. تو وہ وہاں پہ گئے تو ساتھ بتائیے گا ہماری آڈینس کو کیا صورتحال تھی، رش تھی نہیں تھی؟ بہت زیادہ رش تھی اور عید مطلب گزر گئی ہے، عید کو کافی دن بھی ہو گئے گزرے ہوئے، تقریباً 7 دن ہونے والے ہیں. لیکن سوات کا جو علاقہ ہے وہ ہے ہی ایسا، اللہ نے ماشاءاللہ بنایا ہی ایسا ہے کہ کے پی کی پوری ٹورزم اسی پہ چلتی ہے، اسی پر انحصار ہے. اگر آپ پوری ہسٹری نکال کر دیکھیں، پوری ایک ریکارڈ نکال کر دیکھیں تو سوات میں جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے. تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ سوات آؤٹ آف سوات جو لوگ ہیں وہ زیادہ موجود تھے، بازاروں میں رش تھی. میں خود رات کے ٹائم نکلا اور پھر رات کو ہی میں نے واپسی کی کیونکہ صبح عصر کے ساتھ مارننگ شو کے لیے میں نے پہنچنا تھا. تو میں رات کو ہی نکلا، لیکن اس ٹائم رش اتنی تھی کہ مجھے گاڑی میں وہ روڈ پہ کھڑا ہونا پڑا زیادہ دیر. کتنا ویٹ آپ نے کیا؟ کرنا پڑتا ہے. ڈرائیونگ تھی ٹف تھی یا نہیں؟ نہیں اس طرح سے ٹریفک جام نہیں تھی، لیکن وہ آہستہ اسپیڈ کم ہوتی ہے، آگے بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اب کافی بہتری آ گئی ہے سوات میں کیونکہ روڈ مطلب لڑکوں کو تو کافی شوق ہوتا ہے نا جلدی پہنچنے کا اور جلدی سب کچھ کرنے کا، تو آپ اس ٹریفک کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جی میں انجوائے کر کے آتا ہوں. ڈرائیونگ پرسن ڈرائیور نہیں، میں ڈرائیو نہیں کرتا. اچھا، ڈرائیو کوئی اور کرتا ہے. اچھا، لیکن میں انجوائے کرتا ہوں جو بھی ٹور ہو یا جہاں بھی سفر ہو، مجھے سفر کرنا پسند ہے. تیزی نہیں ہوتی مجھ میں، وہ تیزی کرنی چاہیے لیکن اتنی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ انتہائی تیزی سے اللہ میاں کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ ٹریفک کے معاملات آپ کو پتہ ہے پاکستان میں قوانین سب کو فالو کرنے چاہیے. آپ اگر کسی کو ٹکر نہیں مارتے تو پھر آپ کو لوگ ٹکر مارتے ہیں روڈز پر، تو آپ کو احتیاط کرنا ہوگا. آپ اتنی سپیڈ آپ نے رکھنی ہوگی کہ اگر آپ کوئی اور آپ کو ٹکر مارے. کے علاوہ بھی یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹکر نہ مارے لیکن اگلے کو ہے کہ وہ مارنی ہی ہے. خیر، ٹورزم کی بات ہو رہی تھی تو ساتھ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ عید کے 4 دن میں کس طرح کے لوگ جو ہے وہ ایک ہجوم جو ہے وہ گلیات سائٹ پہ ہمارے تھے، اور اس کے پراپر ریشو کتنا ہے وہ بھی بتائیں تھوڑا سا. اگر آپ نہیں بتائیں تو میں بتا دیتی ہوں. چلے میں بتا دیتا ہوں. عید الاضحیٰ کی تعطیلات مطلب 4 دن کی تعطیلات تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس 4 روز میں تقریباً 11,64,000 سے زائد سیاحوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کیا. 11,64,000 یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. سر اگر ہم اس کو دیکھیں تو کے پی ایک اتنا بڑا صوبہ ہے نہیں جتنا پنجاب ہے، سندھ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں، لیکن کے پی چھوٹا صوبہ ہے، پھر بھی سیاحت کے حوالے سے بہت ہی آگے ہیں. 11,64,000 سے زائد سیاحوں نے رخ کیا. سوات میں سیاحوں کی سوات جو ہے وہ سیاحت کا پہلی ترجیح رہا سیاحوں کی، مطلب زیادہ تر سیاح جو تھے وہ پہلے سوات پہنچے. ان کا مشن ہی پہلے سوات جانا تھا. پرائیورٹی ہی سوات ہے اور ہونی بھی چاہیے. سوات میں بہت خوبصورتی ہے اور سوات میں جو ہے 11,64,000 میں سے 3,33,939 سیاح جو ہے وہ سوات آئے سر اپنی عید الاضحیٰ. تو انہوں نے پاکستان پشاور میں کی، بٹ اپنی ویکیشنز کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی یہ 4 دن جو تھے یہ 3,40,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ سوات پہنچے. تو جتنے بھی ہوٹلز ہوں گے، جتنے بھی ریزورٹس ہوں گے وہ ریڈ زون ہوئے ہوں گے اس وقت. ایگزیکٹلی رومز نہیں ملتے آپ کو. اکثر اوقات میں نے خود دیکھے ہیں، ہم گئے جب تو آپ کو پانی کی سائڈ پر ہی پھر اپنی چارپائی یا وغیرہ وہ آپ نے ڈیرا ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ ہوٹلیں ایک تو رومز نہیں ملتی جو ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے. وہ اس کے پاس چارپائی ڈال کر بیٹھنا، کیمپنگ کرنا بہت زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ کمرے کی 4 دیواری اور وہ کشنڈ جو بیڈ ہوتے ہیں وہ تو یوز ٹو ہوا ہوتا ہے انسان. تو تھوڑا ہٹ کے جو ہے آپ اپنے آپ کو فریش کر سکتے ہیں، آپ اپنی باڈی کو فریش کر سکتے ہیں. اور چارپائی کی تو اس طرح کی بہت سی بینیفٹس ہیں آپ کی فزیکل باڈی کے لیے، آپ کی کمر کے لیے. آپ کا بیک پین ہے تو آپ چارپائی پہ لیٹا کریں، اور جو ہے اس سے آپ کا بیک پین بھی ٹھیک ہو سکتا ہے.
تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بینیفٹس ہوتے ہیں. لیکن اس پہ یہاں پہ اثر ذرا احتیاط کرنا ہوگا، کیونکہ میں خود میری مدر سائڈ سوات سے مجھے پتہ ہے وہاں پہ یوزولی ہوتا یہ ہے کہ یہ دن جو ہے یہ کافی خطرناک ہوتے ہیں. پانی کی مطلب پانی ہوتا نہیں ہے اور 5 منٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پورا ریلا گزر رہا ہوتا ہے وہاں سے. تو آپ نے اگر سونا بھی ہے یہاں پر، سیزن ہی ساتھ اس طرح کا ہے نا، سیزن ہی اس طرح کا ہے، موسم ہی اس طرح کا ہے، کیونکہ بارش شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی ہم ڈسکس کر رہی تھی کہ کلائمیٹ میں اتنی چینجز آ گئی ہیں کہ ویدر کی طرف سے جو ہے ایک ہمیں الرٹ جاری ہوا ہے سب کو کہ ایل نینو نیمی نام جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ویو آ رہی ہے جو کہ نومبر تک رہے گی، جس میں صرف اور صرف شدید گرمی، تیز ہوا اور بارشوں کا ہے. تو اب ساتھ یہی بات کہ اب پچھلے سال جس طرح سے بنیر و سوات کا حال ہوا تھا تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہی کہہ رہے ہیں کہ اوور آل ورلڈ میں یہ کلائمیٹ چینج ہے اور کسی بھی جگہ کے کسی بھی حصے میں سیلاب بھی آ سکتا ہے، پلس شدید گرمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ہمارے اوشنز ہیں اس کا 6 ڈگری سینٹی گریڈ جو ویدر ہے ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہوا ہے. دیکھیں 2 طرح کے علاقے ہوتے ہیں سر، ایک میدانی علاقہ ہوتا ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہوتا ہے. پہاڑی علاقوں میں گرمی اس طرح کی نہیں ہوتی بھی ہے تو وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے میدانی علاقوں میں یا شہری علاقوں میں ہوتی ہے. تو شہری علاقوں کی جو عوام ہیں ان کو اپنی گرمی کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور جو سیاحت کے لیے گئے ہیں یا جو وہاں کے عام رہائشی ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی سیلابی ریلا گزرتا ہے تو پہلے سے ان کو علم ہونا چاہیے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، موسم کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے، ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے پیڑا ڈالنا ہے پانی کے سائڈ پہ تو پھر آپ نے جاگا رہنا ہوتا ہے، آپ نے یہ وہ مکمل سونا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی ریلا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اثر کہ میں ادھر سوات میں ہی تھا جب وہ پوری خاندان اور پوری کی فیملی ایک لے کے جا رہے تھے، میں اسی مقام پر موجود تھا. تو وہ سارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. تو ساتھ آپ مطلب کس طرح کی کیفیت تھی آپ کی اس وقت؟ بہت زیادہ خراب کیفیت. میں خیر ذرا لیٹ پہنچا تھا، اس ٹائم تک کچھ لوگ گئے تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، کچھ بچے ہوئے تھے. وہ ایک شخص جو تھا وہ بچا ہوا تھا، لیکن وہ ایسی سچویشن تھی کہ آپ کے سامنے اثر آپ خود فیل کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک پوری فیملی ایک کرتے ہوئے جا رہی ہو، عورتیں جا رہی ہو اور آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کیسی فیلنگز ہوتی ہے. اور سوات کا وہ علاقہ مطلب ہیلی کاپٹر کچھ ہی فاصلے پر موجود تھا، لیکن ہماری حکومتی ناکامی ایسی تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر تب بھی نہیں پہنچا جب لوگ شہید ہو گئے تھے اس واقعے میں، لقمہ اجل بن گئے تھے. تو سچویشن آپ کو دیکھنی ہوتی ہے. بالکل. بات دیکھیے، بتانے کا ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جائیں، آپ کو کوئی ویکیشنز انجوائے کرنے سے نہیں روک رہا، بٹ اب جیسے کہ ویدر کی طرف سے ہی، ہمارے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہی یہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ ویو جو ہے وہ نومبر تک رہے گی، تو تھوڑی سی احتیاط کریں. اور سوات کے علاقے ایسے ہوتے ہیں اصل کہ میں نے خود دیکھے جو نئے نویلے جوڑے ہوتے ہیں جنہوں نے شادی کی ہوتی ہیں تو وہ پہنچ جاتے ہیں زیادہ تر فوراً شادی کے بعد، تو ان کو ذرا وہ مزے میں ہوتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. تو دیکھنا ہے پہلے آپ یا کوالٹی ٹائم ہو، کپلز کا کوالٹی ٹائم ہو یا فیملی کے ساتھ آپ کا کوالٹی ٹائم ہو، آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ اکیلے کیوں نہ ہو، آپ نے احتیاط کرنی ہے. ہاں، آپ اکیلے کیوں نہ ہو، آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو اب اس کے بعد آپ بھی اگر ساتھ جائیں سوات کی طرف، اور یہ اسپیشلی ان نومبر کے منتھس تک اپنی فیملی کے ساتھ جائیں یا اکیلے جائیں تو آپ بھی احتیاط کریں گے. پلس جو ہماری ویورز ہیں ان سے بھی ہماری ایک درخواست ہی ہے، ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ اپنی احتیاط خود کرنی ہے، کیونکہ آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. آپ خود جو ہے اپنے حکیم بھی ہیں، اپنے محافظ بھی آپ خود ہیں. آپ کے لیے حکومت تک نہیں پہنچتی تو آپ عام شہریوں سے کیا توقع لگا سکتے ہیں؟ ایکسپیکٹیشنز آپ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو آپ اپنے سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کو خود پورا کریں. وہ اس طرح سے کہ آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں، کیونکہ جیسے کہ بتایا ہے ساتھ نے کہ 4 دن میں 11,64,000 کی جو عوام تھی وہ 4 دن میں پہنچی ہے سیاحتی علاقوں میں. بالکل. اور چترال میں انہوں نے بتایا کہ سوات میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 3,40,000 کی ایگزیکٹلی، بس وہی 3.5K میں جو ہے وہ پہنچی بھی تھی. لوگ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے. تو اس طرح کے عوام کا ہجوم جو ہے وہ زیادہ تباہی مچا سکتا ہے. اور اس سے اثر یہ حکومت بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس سے صوبائی حکومت اگر وہ دیکھے، وہ اس ٹورزم کو بہتر کرے، سیکیورٹی کے حالات کو بہتر کرے، تو ان سے کافی ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کا دیکھیں ٹورسٹ گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے. اگر تو وہ اس رول کو
صحیح طریقے سے نبھائیں، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ ویکیشنز کو انجوائے کرتا ہے، ہر کوئی اپنی فرسٹریشن سے یہ ابھی آپ بات کری تھی جو لوگ ہمارے سامنے گئے تھے پانی کا شکار ہوئے تھے سوات میں، یہ جو علاقہ ہے یہ پانی کا علاقہ مجھے یاد ہے، میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہ اثر بہت دور ہوا کرتا تھا، جو سائڈ ہوتی ہے نا بہت دور ہوا کرتا تھا، بیچ میں اس سائڈ پہ وہ روڈز کے سائڈ پہ بہت فاصلہ ہوتا تھا، پانی یہاں تک آتا ہی نہیں تھا. لیکن اب اگر آپ جائیں نا تو وہ پانی اتنا ادھر ہو گیا ہے کہ وہ روڈ سے ٹکراتا ہے باقاعدہ وہ پانی. تو اگر آپ دیکھیں مطلب کوئی دھیان نہیں دے رہا، وہ پانی جو کہ 2 میل دور سے یہاں تک پہنچ گیا ہے تو وہ روڈ پر بھی پہنچ سکتا ہے. ان کے ساتھ دیکھیں کلائمیٹ چینج ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے سمندری کا ہم نے بتایا کہ جو سمندر کا درجہ حرارت ہے وہ بھی 6 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گئے، گلیشیئر پگھل جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری اوزون ڈپلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ڈیفارسٹریشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کلائمیٹ نے چینج ہونا ہی تھا. پلس جس طرح کی ہماری دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی بمباری ہو رہی ہے، ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو جس طرح کے ہم ایون جو ہم ویکلز استعمال کر رہے ہیں، جو ہم ویکلز استعمال کر رہے ہیں، جو ہم یہ سولر پینلز جو استعمال کر رہے ہیں، تو ریفلیکشن اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریفلیکٹ تو کرتی ہے نا، تو ظاہر ہے یہ یو وی ریز ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں. تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ نومبر تک گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی، اور اسپیشلی اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی سکن کے ڈیزیزز بھی ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی موسمیاتی تبدیلی آ گئی ہے اثر کہ آپ نومبر بتا رہی ہے، نومبر میں باقاعدہ سردی ہوتی تھی، بلکہ سپتمبر کے مڈ سے لے کر اکتوبر یہ مہینہ پورا ٹھنڈا ہوتی تھی. اب نومبر تک جو ہے وہ شدید گرمی کی جو ہے پیش گوئی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساتھ آپ کو احتیاطی تدابیر بھی بتا رہے ہیں، اور ہماری اپنی بھی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو تھوڑا بہت بتاتے رہیں اور بتاتے آ بھی رہے ہیں. تو اپنی اسکن کا خیال آپ نے رکھنا، کیونکہ اسکن ڈیزیزز، آئی ڈیزیز، باڈی کا، آپ کا امیون سسٹم، آپ کا میٹابولزم، آپ کے ہیئر، سب کچھ خراب ہو سکتا ہے. کھانے میں اسپیشلی دھیان رکھنا ہے، بہت احتیاط رکھنا ہے، کیونکہ اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بازار سے کھاتے ہوتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہوتا ہے ان دنوں میں، کیونکہ کھلا ہوتا ہے، دھوپ پر پڑا ہوتا ہے، مچھر اس پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے ہیضے کا، آپ کے پیٹ کے مسائل کا وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے. خیر یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اثر. وقفے کے بعد آتے ہیں کچھ اور موضوعات ہیں جو کہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. اثر کے ساتھ بات ہو رہی تھی ویدر کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، اور بیماریوں کے حوالے سے، کیونکہ موسم میں کافی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اور پھر آپ عدویات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو مجبوری ہوتی ہے آپ کی کہ آپ دوائیاں لیں. تو اثر مجھے ایک خبر بتا رہی تھی کہ جی آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو پہلے تو احتیاط علاج سے بہتر ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دوائیاں بھی اسی طرح سے نہیں ملتی. جس طرح کا ابھی ساتھ کا حال ہے کہ ساتھ کا گلا، اس کا بالکل بھی جو چیسٹ ہے اور جو تھروٹ ہے وہ بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. میں تو اپنے ہاتھوں سے خراب کیے نا، آپ تو اپنے ہاتھوں سے نہیں کر رہے. میں تو کولڈ ڈرنکس پی کے میں نے خود خراب کیے، تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں. ویٹ، ہی از دا ون جو کہ عید کے شوز میں آپ کو کہہ رہے تھے کہ کولڈ ڈرنکس اوائڈ کریں. تو خیر بہرحال ساتھ پہلے آپ خود امپلیمنٹ کریں خود پر، دین اس کے بعد مجھے کبھی کبھار لائن سے اس سائڈ پہ جانا پڑتا ہے. تو کولڈ ڈرنکس بھی تو ساتھ، جس طرح تو میں بھی کولڈ ڈرنکس ڈیلی پیتی ہوں. دیکھیں میرا ایک فارمولہ ہے، تو آپ اس میں برف ڈالتے ہیں؟ میرا ایک رول ہے کہ لوگ آپ کو جس کام سے منع کرے نا وہی کام کرے، جس چیز کو آپ کو پڑھنے سے منع کرے وہی چیز پڑھے، اور جہاں جانے سے آپ کو منع کرے اسی جگہ جائے، وہاں پہ آپ کو ایکسپیرینس ملے گا. اچھا. تو میں نے آپ کو منع کیا لیکن میں نے خود کیا، مجھے ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ میرا گلا خراب ہے. ان کا فارمولا یہ ہے کہ ان کا فینومینا یہ ہے کہ ان کو منع کیا جائے تو وہ کام جو ہے یہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ان کو ہاں باغی پن ہے، لیکن ان کو جس کام کی نصیحت کی جائے اس کے بارے میں کیا ہے، وہ نہ کریں تو بہتر ہے. یہ دیکھیں، وہ آپ کی مرضی، آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے.
وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیمرہ مینس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ہوسٹ حضرات پہ اسپیشلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. خیر ادیات کی بات ہو رہی تھی جو کہ آپ کو ضرورت آئے گی وہ جو مشورے دیا جاتے ہیں اس کے بعد بھی ادیات کی کافی زیادہ ضرورت آتی ہے. آپ کے بچوں کو آتی ہے, آپ کی پوری فیملی کو آتی ہے. تو آپ بتائیے جی. تو میڈیسنس کی بات ہو رہی تھی, ساتھ پنجاب میں پنجاب ڈرگ کنٹرول ٹیم نے ایک شاپ پر چھاپا مارا جس میں جعلی میڈیسنس سامنے نظر آئی ہیں, جس میں بچوں کی کولک ڈراپس ہیں, پیراسیٹامول ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فلو کی سرپس ہیں. تو میں یہ پڑھ کر حیران ہو گئی ساتھ کہ چلے اشیاء خوردنوش جعلی آ رہے تھے. ہم فروٹ کی بات کر رہے تھے کہ بے موسمی پھل ہے, اور ہم چکن کی بات کر رہے تھے کہ چکن جو شاورما والے ہوتے ہیں وہ چکن پتہ نہیں حلال بناتے ہیں یا ان ادر پتہ کچھ نہیں ہوتا ان کا بالکل. لیکن اب میڈیسنس کے بارے میں بھی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے, بلکہ کہا کیا جا رہا ہے, مانا جا رہا ہے کہ میڈیسنس بھی جعلی آ رہی ہیں. بلکہ چھاپوں سے وہ پروف ہوا ہے جس طرح سے چھاپے پڑے ہیں ایک حساب سے ساتھ میڈیسنس بھی اب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو اس لیے جو ہے آپ لوگ کو کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی احتیاطی تدابیر خود جو ہیں وہ کریں تاکہ آپ کی نوبت میڈیسنس تک نہ جائے. اور اگر میڈیسنس تک جائے بھی تو پلیز میڈیسن کی کمپنی اور میڈیسن کے باکس کے اوپر جو QR کوڈ ہوتا ہے اس کو اسکین کر لیا کریں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ کو دوائیاں ہی ٹھیک نہیں ملتی, آپ کو دوا ہی ٹھیک نہیں ملتی, تک ساتھ فیک ملی جا رہی ہے پاکستان بالکل, تو آپ اس میں کس طرح سے سروائیو کریں گے. اور یہ ہے بھی آپ ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, تو وہ آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے پاس پیسے بھی ہو, پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مالی لحاظ سے بھی بہتر ہو, لیکن آپ کو چیز وہ پیور نہیں ملتی. تو احتیاط علاج سے بہتر ہے. ہر چیز میں جو ہے نا انہوں نے بزنس بنا دیا ہے. ایگزیکٹلی ہر چیز بزنس بن گیا ہے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. میں یہی سوچ رہی ہوں اس وقت بھی کہ یہ پاکستان کا کیا بنے گا. پاکستانی عوام کا کچھ نہیں بننا. دیکھیں جس طرح سے وہ آئی تھنک قرآن کے سورہ رعد میں کہ سورہ مائدہ میں ہے, اب میں اس میں دونوں میں کنفیوز ہے کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے نا اللہ ان پہ اس طرح کے حکمران مسلط کر دیتا ہے. اب یہ میں کنفیوز ہے کہ سورہ رعد ہے کہ مائدہ ہے, وہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. جی آیت کا مفہوم یہی ہے. تو اب خود کو دیکھیں, ہماری عوام ہمیشہ سے گلے کرتی کہ جی ہماری گورنمنٹ ہم پہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ خود دیکھیں نا کہ آپ ٹھیک ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز میں ملاوٹ ہماری, دودھ میں ملاوٹ ہماری ہے, فروٹ میں ملاوٹ ہماری ہے, سبزی میں ملاوٹ ہماری ہے, دوائیوں میں ملاوٹ ہماری ہے, ہر چیز میں ملاوٹ, جینڈر میں ملاوٹ ہماری ہے, ہر چیز میں ملاوٹ آپ کو ملے گی. خون میں بھی ملاوٹ ہے. اور اب رہتا میڈیسن. اور ساتھ میں زیادہ کنفیوز نہیں حیران اس بات پر ہوئی کہ کولک جو ڈراپس ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں, فیوچر میں آپ کے بھی کام, آپ کے بچوں کے کام آئے گی. وہ یہ ہے کہ وہ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں ان کو کولک پلایا جاتا ہے 1 ایئر تک, کہ ان کے گیسٹرک ایشوز جو اسٹمک ایشوز ہوتے ہیں, اسٹمک اپسیٹ ہوا ہوتا ہے, تو ان کو جو ہے وہ 3 ڈراپس پلائے جاتے ہیں معدے کو بہتر کرنے کے لیے. جو معدے کے جو مسائل ہوتے ہیں بچوں کے, نیو بورن بیبیز کے, تو وہ جو ہے اس کولک کے ذریعے ٹھیک ہوتے ہیں. ان کے گیسٹرک ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن ان بچوں کے, چھوٹے بچوں کی دوائیوں کے لیے دوائیاں بھی جعلی, کیونکہ دیکھیں ہر ماں باپ کو نہیں پتا کہ آیا کو. اور مزے کی بات ساتھ کہ پیکیجنگ اس طرح سے کی ہوتی ہے نا کہ انسان تھوڑا سا بھی فرق, اچھے سے اچھا پڑھا لکھا بھی فرق نہیں کر سکتا. صحیح لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سمپل اوریجنل کمپنی کی آئی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ سیکنڈ کاپی ہوگی یا ڈپلیکیٹ ہوگا. تو میں اس بات پہ حیران ہو رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر مارنا ہے تو ڈائریکٹلی آ کر مار دو. اس طرح سے دوائیوں کے تھرو ڈائریکٹ مارنا ان کو ہوتا ہے تو پھر وہ کمائیں گے کہاں سے, ہمارے جیب سے پیسے کیسے نکالیں گے. اسی کے تھرو وہ کہتے ہیں نا کہ تڑپا کے مارنے میں ان کو مزہ آتا ہے. وہ الٹی چھری سے ہیلتھ کا نظام ایسا ہے اثر کہ تباہ و برباد ہے. KP کی میں بات کروں, پرسوں KTH میں جس پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی جو کہ بہت وائرل گئی, 1 گھنٹے میں تقریباً 18,000 لوگوں میں نے دیکھی وہ انسٹا پر. ہوا یہ کہ KP میں ایک پشاور میں صوبائی دارالحکومت میں KTH اسپتال, آپ کو پتا ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال, وہاں پر عید کے تیسرے دن ایک خاتون کو لایا گیا جو کہ ان کو بیماری تھی, ان کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی. پہلے تو ایک ڈاکٹر نہیں تھا جو کہ ان کو چیک کرے. پھر ہوا یہ کہ ایک بیڈ تک دستیاب نہیں تھا جس پر ان کو لٹھا کے ان کو آرام دیا جائے. ہوا یہ کہ وہ عورت اسی جگہ پہ دم توڑ گئی کچھ ٹائم بعد. نہ ان کے پاس ڈاکٹر, نہ ان کے پاس کوئی بیڈ جس پر مریض کو لٹایا جائے. یعنی ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹرز موجود نہ ہوں, ایک ہاسپٹل میں بیڈز تک موجود نہ ہو تو مریض کہاں جائے. ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 15 سے 16 سال میں
وفاق نے ہمارے صوبے کو 8,404 ارب روپے دیے ہیں. تو وہ کہاں گئے؟ اب یہ سوال میں ویڈیو میں بھی کر رہا تھا کہ اب کوئی پوچھنے والا ہے کہ 8,404 ارب روپے کہاں گئے. آپ عدیات کی بات کریں تو ہسپتالوں کے اتنے برے حالات ہیں. ایگزیکٹلی ساتھ دیکھیے یہ جو اماؤنٹ ہے نا، اس سے صرف بیوٹیفیکیشن آف پشاور پہ کام نہ کریں کہ آپ جو ہیں پلوں کے نیچے لائٹ لگا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ دیواروں پہ پینٹس کر رہے ہیں، یہ اور اسپیشلی بورڈ بازار سائٹ پر، ٹھیک ہے، اسپیشلی بورڈ بازار سائٹ پہ آپ اگر وہ اس کو بیوٹیفائی بھی کر رہے ہیں تو بیوٹیفیکیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باہر سے سجائیں. آپ پہلے اندر سے تو معاملات ٹھیک کریں نا. مہنگائی اتنی ہے نہیں جتنی بنا دی گئی ہے. آپ جتنی بھی کسی جنت میں کسی مریض کو لے کے جائیں نا تو وہ وہاں بھی اچھا فیل نہیں کرے گا جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. اور آپ دوزخ میں پیٹ بھرنے کو لے کے جائیں تو وہ کرے گا. ساتھ ہاسپٹلس میں جو ہے دھورا لگا دینا، ایک چھاپا مار لینے سے، پروٹوکول میں چھاپا مار لینے سے، یہ کیمرے کے لیے ایکشن ہوتا ہے. یہ ایکشن ہوتا ہے. ہمارے معاون خصوصی شفیع جان صاحب سے سوال کیا گیا منصور علی خان صاحب کی جانب سے کہ آپ نے کون سے اسپتال بنائے صوبے میں، تو کہتے ہیں کہ جی LRH بھی ہم نے بنائی ہے جو کہ پتہ نہیں کتنی صدی پرانی ہے، KTH بھی ہم نے بنائی ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس بھی ہم نے بنائی ہے. بات انہوں نے کی نا کہ بہت صدی پرانی LRH انہوں نے بنائی ہے. ماحول اور اس طرح کے اندر سے جتنا سسٹم ہے وہ بھی بہت صدیاں پرانا ادھر تک نہیں. وہ ہسپتال تو آپ کے دور حکومت سے آنے سے سینکڑوں سال پیچھے، تو آپ نے کیسے بنائی ہے؟ آپ کو یہاں تک نہیں پتا کہ آپ نے کون سا اسپتال بنایا ہے، ہسپتال بنایا بھی کہ نہیں. بہرحال میڈیسنز کی بات ہم کر رہے تھے تو میڈیسنز بھی جعلی آ گئی ہیں. جہاں کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ جعلی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں، ڈاکٹرز وہاں پہ ملتے نہیں ہیں، اور اگر مل بھی جاتے ہیں تو وہ میڈیسنز دیتے ہیں، اور اگر میڈیسنز دیتے ہیں تو وہ بھی جعلی نکلتی ہیں. اب تو یہاں تک یہ ہوتا ہے سر کہ میں اکثر اپنی والدہ صاحبہ کو کسی نہ کسی مسئلے کے لیے میں لے کے گیا ہوں ڈاکٹرز کے پاس، تو ہر ڈاکٹر نے اپنی دوائیاں بنائی ہیں، اپنی کمپنی ہوتی ہے ان کی، اور وہ پورے شہر میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. وہ صرف جیسے پروموشنز ہو رہی ہیں، اور وہ صرف اسی جگہ پہ ملے گی، اسی ڈاکٹر کے کلینک میں آپ کو ملے گی. بندے شک میں بھی آ جاتے ہیں کہ میں ایک ٹیبلٹ ڈھونڈ رہا تھا امی کے لیے، میری والدہ کے لیے، وہ مجھے پورے پشاور میں نہیں ملا. بالکل. پھر مجھے بتایا کہ میں نے اس جگہ سے لی ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں. تو میں وہاں گیا تو مجھے وہ ہر شاپ پہ دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر پڑی ہوئی تھی. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ سچویشن ہے. ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں جو کہ سسٹم ہے ہی نہیں پورا. خیر جعلی ہیلتھ نہیں ہوگی تو سسٹم بھی نہیں چلے گا ساتھ، اور لیکن چلنے والوں کا سسٹم چل رہا ہے. یہ پاکستانیوں کو اس حد تک ٹرین کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس سے ہسپتال بھی ختم کر لے، دوائیاں بھی لے لے، تو وہ سروائیو کر دیں گے کیونکہ اس طرح کی بنایا گیا ہے ان کو. خیر یہ تو ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی. ہیلتھ سے ہی ریلیٹڈ ایک اور رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل سطح پہ. تو ہیلتھ کے حوالے سے ہی ایک انٹرنیشنل رپورٹ سامنے آئی ہے. اصل وہ یہ ہے کہ اگر آپ رات تک، پہلے تو آپ بتائیے آپ رات کو کس ٹائم تک سوتی ہیں؟ اچھا ساتھ ایسا ہے کہ میں جو ہے رات کو 10 بجے تک انسان کی جو بیٹری لیول ہوتا ہے نا باڈی کا، وہ میرا 10 بجے سے ڈرین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ اس قدر میں اکتا جاتی ہوں اور میں تھک جاتی ہوں نا کہ میرے گھر والے ہمت پیدا کرتے ہیں کہ مجھ سے بات کر سکیں یا مجھ سے کوئی کام کروا سکیں. لیکن پھر بھی جو ہے میں رات کے اپنے کام ختم کر کے، میری کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو آئی کے ڈراپس ہوتے ہیں مجھے یوز کرنے ہوتے ہیں 11 بجے، تو وہ مجبوراً مجھے 11 تک خود کو کھینچ کے جاگنا ہوتا ہے. یعنی آپ کی ٹائمنگ 11 سے 11:30 تک آپ سو جاتی ہیں؟ اس سے زیادہ میں کبھی آپ کو جاگی ہوئی نہیں ملوں گی. میرا نیٹ آف ہوگا. سب سے پہلے تو میرا نیٹ آف ہوتا ہے، میں فون اٹھاتی ہوں اور میں فون کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں، بالکل ہی سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. مطلب آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں. 11:30 میں سوتی ہوں اور فکس 7 جو ہے نماز کے لیے اٹھتی ہوں. 4 بجے میں نماز کے لیے اٹھتی ہوں، نماز پڑھ کے پھر سو جاتی ہوں آفٹر تلاوت، کیونکہ نماز کے بعد آپ کو سونا نہیں چاہیے. ماشاءاللہ آپ عبادت بہت کرتی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. تو خیر سب کو کرنی چاہیے. جی بالکل سب کو. آپ کو بھی کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. نماز کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد آپ سوئیں، کیونکہ نماز کے فوراً بعد سونا جو ہے گھر میں بے برکتی لے آتا ہے. تو اگر گھر کی خواتین ہی اس طرح سے کام کریں گی تو پھر مرد کو آپ نہیں اس طرح سے وہ کر سکتے ہو. خیر بہرحال بات ہو رہی تھی روٹین کی. بالکل. تو میں سو جاتی ہوں، پھر اس طرح 5 تک میں سو جاتی ہوں یا 5:15 تک سو جاتی ہوں. پھر اس کے بعد میں دوبارہ اٹھتی ہوں 7:30 تک. 7:30 یا 8، اس سے زیادہ لیٹ نہیں اور اس سے زیادہ جلدی نہیں. تو یہ میری روٹین ہے. آپ اپنا بارے میں بتائیں، آپ کب تک جاگے رہتے ہیں؟ میں تو رات کو نیند ہی نہیں آتی. وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ ہماری فطرت میں آوارہ پن ہے، رات کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں. ہوتا میرے ساتھ یہی ہے. جی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی. سمپل سی بات. جب تک 3:30 4 بجے نہیں بجتے مجھے نیند نہیں آتی.
اب کیوں کی وجہ اب مجھے کوئی عادت بھی ہوئی ہے. وہی بات نا, فون ایڈکشن ان کو ہوئی ہے. نہیں, فون ایڈکشن آپ نے کر لے, خیر مجھے عادت اس طرح سے ہے, عادت کر لے کیونکہ رات کو وہ لوگ جاگتے ہیں جو کہ زیادہ تر جو کہ سیریس ہوتے ہیں, جو کہ جن کو سوچنا ہوتا ہے اس کے بارے میں. فینومینا ہے, جبکہ ہماری رپورٹ اور ہماری جی رات کی خاموشی ہوتی ہے, جو خاموشی ہوتی ہے اس میں آپ ڈیپلی سوچ سکتے ہیں آپ کے گولز کے حوالے سے, آپ کی زندگی کے حوالے سے, یا کسی کے بارے میں اگر آپ نے سوچنا ہے تو آپ کو ایک پراپر ماحول ملتا ہے. اور جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں, یہ ایک ریسرچ میں یہ بھی ہوا ہے. ان شارٹ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہی از کریٹیو, اس لیے جو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, اب یہ اثر کہہ رہی ہے ایسا نہیں کہ ایسا ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں آپ نے خود کہا کہ ایسا ہے. تو ہوا یہ کہ میں 3:30 4 تو نہیں 4 تک میں لازمی جاگتا ہوں, کوئی نہ کوئی مووی دیکھ لیتا ہوں, کوئی سیریز میں دیکھتا ہوں کیونکہ میرا رجحان شوبز کی طرف زیادہ ہے, تو میں دیکھتا ہوں. یا کوئی آپ ویسے ہی ہمارے گھر میں ہی زیادہ تر سال ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں ریسرچ میں کوئی ریسرچ نہیں کرتا, نہیں میں کوئی ریسرچ نہیں کرتا. ریسرچ سے مجھے سخت نفرت ہے, مجھے کوئی ریسرچ نہیں کرنا. ہمارے گھر میں روٹین یہی ہوتی ہے کہ 2 تک تو سارے جاگ رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی عادت ہے, وہ پارٹی وارٹی چل رہی ہوتی ہے, تو 2 کے بعد جب میں خود اپنے روم میں جاتا ہوں تو مجھے 4 4:30 ہو جاتے ہیں. لیکن میں اس میں موویز وغیرہ دیکھتا ہوں, لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور کریٹیو لوگ, وہ میں نے الگ بات بتائی ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن آپ کی ذہنی جو صحت ہے, ایک رپورٹ کے مطابق جو نئی ریسرچ آئی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. آپ کی نیند اگر پوری نہیں ہوتی, اسی وجہ سے میں اکثر BRT میں اگر جاتا ہوں, لوکل سفر کرتا ہوں کبھی کبھار, تو اس میں سو جاتا ہوں, وہاں پہ میں نیند پوری کر دیتا ہوں. یا یہاں سے آفس سے جب گھر جاتا ہوں تو میں سو جاتا ہوں, کہ رات کو 9 بجے اٹھتا ہوں, 8 بجے اٹھتا ہوں, تو نیند میں پھر اس ٹائم پوری کر دیتا ہوں. ساتھ لوکل تو خیر BRT اب لوکل نہیں آپ کہہ سکتے, کیونکہ وہ اتنی ماڈیفائی ہو گئی ہے کہ اب اس کو لوکل نہیں کہہ سکتے. خیر بہرحال BRT کی ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی, تو اس میں آپ جو سوتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے جو وقت آپ کو ملتا ہے رات کے ٹائم, تو سوچ آپ BRT میں کر لیں اور نیند آپ اپنی رات کو BRT میں سوچ نہیں ہوتی. BRT میں آپ کو جاگ کے رہنا ہی مشکل ہوتا ہے, آپ کو زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جو پسینے کی اسمیل ہوتی ہے BRT میں تو آپ کو جی لوگ نہاتے ہی نہیں ہیں, لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ سامنے والے بندے کو کوئی ٹینشن ہوگی اس سے. اتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, خدا نہ نہایا کرے. اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں, چاہے وہ سمر ہو یا ونٹرز ہو, آپ کو اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے. اپنے لیے ایک اچھا سا ڈیوڈرنٹ لیں, آپ اپنے لیے اچھا سا باڈی اسپرے لیں. اگر باڈی اسپرے نہیں لیتے تو الکوہولک فری باڈی پرفیوم لیں, جو آپ اپنے کپڑوں پہ چھڑک سکتے ہیں جتنا چھڑکیں. خیر نیند کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ریسرچ کے بارے میں ریسرچ یہ ہے کہ اگر آپ جاگتے ہیں زیادہ دیر تک اور پھر آپ فون استعمال کرتے ہیں اسی دوران جب آپ جاگے ہوتے ہیں, تو پھر آپ مطلب آپ کی ذہنی صحت پر کافی اثر پڑتا ہے. آپ ڈپریشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں, آپ انزائٹی کی طرف جا سکتے ہیں, پینک اٹیکس آپ کو 12 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں, جیسے آج کل کے بچوں کو آتی ہے, ہمارے 26 میں ہمیں نہیں آتی. تو وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے آج کل آپ کو پتہ ہے رات تک جاگتے ہیں. آپ اب یہ اس چیز پر شکر ادا کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں آتی؟ مجھے کبھی آئیں گے بھی نہیں, میں 70 کی ایج میں مجھے نہیں آئیں گے. یہ آپ ذہنیت ایسے بنا لے تو آپ کو نہیں آئیں گے. آج کل کے 12 اور 14 سال کے بچوں کو اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ وہ ایک تو صبح ان کو اسکول جانا ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ مطلب رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں, فون دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ساتھ میں اس چیز کے تھوڑا سا خلاف ہوں. یہ میرا اپنا پرسنل ایک آپ کہہ سکتے ہیں پوائنٹ آف ویو ہے یا تھاٹس ہیں. اسکول لائف کے بچوں کو فونس نہیں دینے چاہیے. یہ میں بھی کہتا تھا اصل, کیونکہ ہمارے ٹائم میں تعلیم اس طرح سے نہیں تھا کہ آپ فون سے کریں. ہمارے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے وہ گائیڈز آتے تھے, نوٹس بکس آتے تھے, جو کہ اس میں آلریڈی سالو ہوئے کویسچنز ہوتے تھے. لیکن آج کل ٹیچرز بھی وہ ہو گئے ہیں جو کہ شفٹ ہو گئے اس جونرا میں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ گھر سے جا کے پڑھ لیں. اب گھر سے جا کے کہاں سے پڑھیں؟ پڑھائی کی بات نہیں میں کری نا, لائک اس طرح سے سوشل میڈیا کو وہ اوور یوز مس یوز کر لیتے ہیں نا. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں, وہ مائنڈ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ پھر نیگیٹو وے میں چلی جاتی ہے. یہاں پہ یہ مین چیز اثر یہ ہے کہ آپ نے ٹائم لمٹ رکھنی ہے, ٹائم ٹیبل رکھنا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں وہ فون چاہتے ہیں تو آپ 8 سے 10 بجے کے بیچ ان کو دے دیں کہ یہ 2 گھنٹے کا گیپ جو ہے اس میں آپ اپنی اسٹڈی کے لیے بھی کر لیں. آپ کارٹون بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھیں. آج کل کے بچے کارٹون نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں جو کہ ہم نہیں دیکھ پاتے. جو ہم نہیں دیکھ پاتے وہ بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں اس چیز پہ کافی حیران ہوتی ہوں کہ اب میں اگر اپنے گھر کے بچوں کی بات کروں تو میں اپنی فیملی میں اپنے کزنس کے بچوں کی اسپیشلی بات کروں تو ان کے بچوں کو میں نے کارٹونز دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا, یوٹیوب پہ شارٹس دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں حیران ہو جاتی ہوں کہ مطلب لائک
کبھی میں نے یوٹیوب پہ جا کے شارٹس نہیں دیکھی، لیکن میرا ہوتا ہے کہ یار اس کلپ میں کیا ہی ہوگا، مطلب کیوں میں کوئی فل ولاگ کیوں نہ دیکھ لوں. پہلے تو میں اتنا سوشل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نہ مجھے موویز کا شوق ہے. میں اس لحاظ سے بہت بورنگ آپ کہہ سکتے ہیں، میری پرسنالٹی بہت بورنگ ہے نا، مجھے موویز کا شوق ہے. جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں، مطلب آپ کمال کرتی ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں جی، کیونکہ میرا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں دوں، پلس میں جتنا اپنی آپ عبادت میں جی بہت بالکل زیادہ جتنا آپ انویسٹ کرتی اسکرین ہوں. سے دور رہے گی ایسے الیکٹرانک چیزوں سے تو آپ کے صحت کے لیے فائدہ ہے. حالانکہ نہیں، فون میں یوز کرتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں فون یوز نہیں کرتی. میری 2 ایپس ہیں جو میں یوز کرتی ہوں، واٹس ایپ اینڈ انسٹاگرام. انسٹاگرام پہ بھی میں اس لیے ایکٹیو ہوں کہ مجھے اسکن کیئر کا بہت شوق ہے، تو میں وہاں پہ جو ہے وہ اسکن کیئر کی ریمیڈیز اور وہ روٹین دیکھتی ہوں. یوزلی ہوتی ہے فیمیلز ہاں لیکن زیادہ تر میں نہیں. اچھا ایک اور بات سوشل میڈیا سے مجھے انسٹاگرام پہ بات یاد آئی، فیمیلز کو میں یہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کروں گی، پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی، ہائی لائٹ کروں گی کہ سوشل میڈیا کی جو انسٹاگرام کی لائف اسٹائل ہوتی ہے اس سے انفلوئنس ہو کر وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک ڈپریشن اور انزائٹی لے آتے ہیں. اگر تو وہ ایگزیکٹلی اگر تو ان کی ایکسپیکٹیشنز ان کی ریئلٹی سے ایلگن نہیں کرتی، میچ نہیں کرتی، تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ڈپریشن میں آپ جا سکتے ہیں. تو پلیز دیکھیں انفلوئنسرز ہوں وہ آپ کو انفلوئنس کرنے کے لیے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سر، جو نیو جنریشن ہے یا ہمارے ٹائم والے بھی، وہ انفلوئنس ہو کے انسٹاگرام سے وہ رشتے بناتے ہیں، اس طرح کے رشتے بنانے میں وہ انگیج ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں کے بعد میں ان کے لیے کامیاب نہیں رہتے کیونکہ وہ ان کی ایک مائنڈ سیٹ جو بنی ہوتی ہے اس ریئلٹی وہ نہیں ہوتی. مرد کی فطرت عورت کی فطرت پہ الگ ہوتی ہے، لیکن ہماری فطرت سوچ اس طرح سے بن جاتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ پھر وہ ہو جاتی ہے نا. ہم نے اپنی میڈیا سائنسز میں یہی پڑھا ہے، میڈیا کلٹیویشن تھیوری پڑھی ہے. میڈیا کلٹیویٹ کرتا ہے کہ کیا سوچنا ہے اور میڈیا آپ کا مائنڈ سیٹ بناتا ہے. ایگزیکٹلی. تو دیکھیے میڈیا کو آپ کنزیوم کریں، یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو دیکھیں نہیں، آپ اس کو لیکن ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو سے دیکھیں. میڈیا ایک اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں. ہر چیز کا استعمال آپ پر ہے. ہم موبائل کی بات کر رہے تھے، لیٹ نائٹ تک میری اپنی فرینڈس لیٹ نائٹ تک جاگتی رہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کی ڈارک سرکلز. ابھی کچھ دن پہلے ساتھ ڈارک سرکلز کی بات کر رہے تھے کہ اسکن پہ ڈارک سرکلز ہیں ان کے. نہیں میرے بالکل ڈارک سرکل نہیں ہے، آپ کو بالکل نظر نہیں آئیں گے. میری اصل میں جو آنکھیں ہیں وہ لال ہوتی ہے زیادہ تر، جو کہ نیچرل ہوتی ہے. تو مجھے اکثر اوقات سیکیورٹی اہلکار روک دیتے ہیں راستے میں. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کیونکہ اب میری آنکھوں کا یہ ہے کہ وہ لال ہوتی ہے. تو مجھے کہتے ہیں آپ نشہ وشہ کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار میں آپ کو نشے والا دکھتا ہوں، اچھا خاصا آپ کو، مطلب میں آپ کو نشہ کرنے والا دکھتا ہوں. تو پھر وہ دیکھتے کارڈ وارڈ دیکھ لیتے، تو اس پر پریس لکھا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا پریس ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ اس فون کے جو افیکٹ ہے نا وہ آپ کے برین پہ جاتے ہیں، پلس آپ کے آئیز پہ جاتے ہیں. چونکہ میں خود انڈر ٹریٹمنٹ ہوں، آئیز کے اسپیشلسٹ سے اس کے ساتھ ہوں، تو ریٹرو سرجن سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور فالو اپ پہ میں جاتی ہوں. تو وہ مجھے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ فون میں چھپی بلو ریز آئیز کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں، آپ کی آنکھوں کو تباہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں اپنے فون سے کیوں سائڈ پہ ہوئی ہوں. حالانکہ اس کا ایک حل بتایا تھا، ایک سائنسی رپورٹ آئی تھی سامنے کہ اگر آپ رات کو فون استعمال کرتے ہیں، آپ اس کا مطلب اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، تھیم آپ اس کا چینج کر دیں. جی تھیم ڈارک موڈ میں کرے پہلے. ایک وہ یلو ٹائپ آتے ہیں جو کہ یلو ہو جاتی ہے لائٹ، اور ایک جو لائٹس ہوتی ہے جو کہ اس کو کیا کہتے ہیں، جو کہ اسکرین کی اپنی لائٹ ہوتی ہے، وہ آپ فل کم پہ رکھیں، مطلب 0 پہ رکھیں، اسکرین لائٹ. تو اس سے آپ کی آنکھوں پہ اثر نہیں پڑے گا. پلس جو ہے اپنے فون کو ایٹ لیسٹ 3 انچز تک دور رکھیں. بالکل، کیونکہ فون قریب پکڑ لینے سے آپ کو شارٹ سائٹڈنس کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اور لانگ سائٹڈنس کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، جو کہ اس ریسرچ میں بھی بتایا گیا ہے. مائیگرین آپ کو پتا ہوگا سر، لوگوں کو مائیگرین بہت زیادہ ہونے لگا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کی مین وجہ موبائل ہی ہے. آپ لائٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں موبائل میں تو اسے آپ کے آدھے سر پہ درد ہو جاتی ہے. میرا خود کبھی کبھار ہوتے تو میں اندھیرے میں چلا جاتا ہوں، کسی مطلب روم میں اندھیرا کر لیتا ہوں، پھر وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کا واحد حل ہی یہی ہے. اندھیرے والے جگہ پر لائٹس آف کر کے فون یوز کرنے پہ بھی جو ہے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے. تو اس سے آپ نے بچنا یہ ہے. اور جو نیند کے حوالے سے ہم نے بتا رہے تھے، تو نیند پوری کرے، ہمیں نہ دیکھیں 8 آورس جو ہے ان کو نہ دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں. آپ انسپائر ہو سکتے ہیں. 8 آورس نیند پوری ہوتی ہے میری الحمدللہ. اور اس کے علاوہ بھی آفس کے جانے کے بعد بھی میرا ہوتا ہے کہ میں نے 2-3 گھنٹے سونا، 2-3 گھنٹے نہیں 2 گھنٹے سونا ہی. جہاں آپ کو موقع ملے آپ سوئیں، کیونکہ نیند سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن زیادہ سونے کے بھی نقصانات ہیں. نہیں، زیادہ سونے کے نقصانات ہیں 7 سے 8 گھنٹے بس، یہ آپ کے لیے کافی ہیں، جو کہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے کافی ہیں. نیند کے لحاظ سے اثر سے متاثر ہوئے، لیکن اگر آپ کو باہر سونا ہے یا
چل کرنا ہے تو پھر مجھ سے متاثر ہو. خیر نیند کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. خود کو بچائے, اپنی ذہنی صحت کو بچائے, جسم کو بچائے, آنکھوں کو بچائے, ورنہ پھر آپ کو عصر کی طرح اسلام آباد جانا پڑے گا آنکھوں کے علاج کے لیے. خیر یہاں پہ ہمارے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں آپ سے کل اسی ٹائم اسی چینل پر اسی شو میں عصر کے ساتھ انہی آنکھوں کے مسئلے کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.